بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون والی مہندی لگا کر نماز کا حکم۔ کیا کون والی مہندی لگانے سے نماز ہو جاتی ہے؟ محمد انس انڈیا سے۔ دیکھیے، مہندی جو ہے نا، کوئی بھی ہو، چاہے کون والی ہو کوئی بھی ہو، اس کا اصول یہ ہے کہ جب باڈی پہ وہ لگی اور خشک ہونے کے بعد اگر اس کی لیئر ایک جم جاتی ہے جس میں پانی ٹرانسفر نہیں ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس میں وضو نہیں ہوگا، اور اگر پانی ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو وضو ہو جاتا ہے۔ اب مختلف قسم کی مہندیاں آ رہی ہیں، کوئی ایک مہندی، کوئی ایسا حکم نہیں ہے میں بتا دوں کہ بھئی اس کمپنی کی مہندی جائز ہے، اس کمپنی کی جائز نہیں ہے۔ تو جو مہندی استعمال کرنا چاہیں اس کا ایک تجربہ کر لیں۔ تجربہ یہ ہے کہ سادہ پیپر پہ آپ نے مہندی لگائی، کاغذ پہ، اور اس کو پھر خشک کر لیا، ہٹا دیا۔ اس کا کلر جب پکا ہو جائے تو آپ نے دیکھنا ہے پانی کا ایک قطرہ ٹپکانا ہے۔ اگر پانی کا قطرہ اس کلر کے آر پار ہو جاتا ہے اور کاغذ نیچے سے گیلا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر سے پانی گزر رہا ہے، اور اگر پانی کا قطرہ اوپر ہی پھسلتا رہتا ہے تو اٹ مینز اس کے اندر سے پانی نہیں گزر سکتا، لہذا اس میں وضو جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک اصول میں نے بیان کر دیا ہے، ہر مہندی ہر کیمیکل کو اسی تجربے پہ آپ پرکھیں۔ جمعہ کی دونوں اذانوں کا ثبوت۔ جمعہ کے دن جو دو اذانیں دی جاتی ہیں ان کے بارے میں وضاحت فرما دیں، کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ عمران لیسوتھو، افریقہ۔ اچھا، عمران تو ان کا نام ہے، لیسوتھو کوئی افریقہ کی جگہ ہے۔ جمعے کی جو دو اذانیں ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف دوسری اذان ثابت ہے، پہلی اذان ثابت نہیں ہے۔ یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ممبر پہ آیا کرتے تھے تو اس وقت مؤذن اذان دیتا تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے، تو وہ اذان ثابت ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں بھی یہی سلسلہ رہا کہ ایک اذان ہوا کرتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب آبادی بڑھ گئی اور وہ اذان کافی نہیں سمجھی گئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسے ہی اذان ہوتی تو بہت دور دور سے لوگ اگر پہنچتے تو ان کے جمعہ نکلنے کا خطرہ ہوتا، خطبہ نکلنے کا خطرہ ہوتا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آرڈر دیا کہ ایک اذان تھوڑا پہلے دی جائے اور پھر ایک اذان بعد میں دی جائے۔ تو حضرت عثمان چونکہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری اور خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو لازم پکڑو۔ تو حضرت عثمان خلفائے راشدین میں سے، پوری امت نے ان کے حکم کو فالو کیا، لہذا اس عمل کو بدعت کہنا یہ ناجائز ہے، اور اس عمل کو ختم کرنا بھی اب ناجائز ہے۔ اس لیے ناجائز ہے کہ اس پر پوری امت کا اجماع ہو چکا ہے، اور اجماع خود ایک مضبوط دلیل ہوتی ہے۔ کیا اپنے گھر جاتے ہوئے قصر کریں گے؟ اگر ہم راستے میں اپنے ہی گھر جا رہے ہوں تو قصر پڑھیں گے یا پوری نماز پڑھیں گے؟ حمزہ راشد انڈیا سے۔ حمزہ صاحب، جب آپ سفر سے واپس آ رہے ہوں اور اپنے گھر جا رہے ہوں جہاں آپ رہتے ہیں، تو آپ اگر 78 کلومیٹر دور سے سفر کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں تو آپ قصر نماز ہی پڑھیں گے، سفر والی نماز پڑھیں گے۔ لیکن جیسے ہی آپ اپنے شہر میں داخل ہو جائیں گے، جس شہر میں آپ کا گھر ہے جہاں آپ رہتے ہیں، جیسے ہی شہر میں آپ کی انٹری ہوگی، چاہے وہ ایک دن کے لیے کیوں نہ ہو، تو آپ پر پھر پوری نماز پڑھنا لازم ہے۔ ہاں، اگر آپ سفر کر کے ایسے شہر میں گئے جہاں آپ کا گھر نہیں ہے، رہائشی گھر نہیں ہے، جہاں مستقل آپ رہتے نہیں ہیں، بے شک آپ کے رشتہ دار رہتے ہوں، والدین رہتے ہوں، لیکن آپ کا ٹھکانہ اصل وہاں نہیں ہے، تو ایسی جگہ پہ آپ اگر جائیں گے تو اس شہر میں داخل ہوں گے تو آپ کی نیت اگر اس شہر میں 15 دن کی ہے تو آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ 15 دن سے کم کی نیت سے اگر آپ اس شہر میں داخل ہوتے ہیں تو بھی آپ قصر ہی پڑھیں گے، مسافر سمجھے جائیں گے آپ۔ اور اگر آپ کنفیوز ہیں، آپ کسی شہر میں جا رہے ہیں اور اس شہر میں آپ کا ذاتی رہنے کا مکان بھی نہیں ہے جہاں آپ مستقل رہتے ہوں، اور آپ کنفیوز ہیں کہ میں پتہ نہیں 1 ہفتہ رہوں گا، 15 دن رہوں گا، 1 مہینہ رہوں گا، 10 سال رہوں گا، یا 2 منٹ رہوں گا، کوئی پتہ ہی نہیں آپ کو، تو بھی آپ سفر کی نماز ہی پڑھتے رہیں گے، سفر والی، چاہے اس کنفیوژن میں آپ کو 5 سال ہی کیوں نہ گزر جائیں۔ لیکن جس دن آپ نے یہ نیت کی کہ میں آج کے بعد، یعنی اب
اس وقت نیت کی آپ نے کہ اب میں 15 دن تو کم از کم ٹھہروں گا، تو اسی وقت آپ پھر مقیم بن جائیں گے، آپ پر لازم ہوگا پوری نماز پڑھیں۔ تو جب تک کنفیوژن میں آپ سفر والی نماز پڑھیں گے، جب آپ نے نیت کر لی کہ پوری نماز میں 15 دن کم از کم یہاں ٹھہروں گا آج کے بعد سے، تو آپ کا سفر ختم ہو جائے گا، آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ لیکن میں نے پھر دوبارہ ریپیٹ کر دوں، کیونکہ بعض دفعہ لوگوں کی سمجھ میں مسائل آتے نہیں ہیں، بار بار سمجھانا پڑتا ہے۔ جس شہر میں آپ کا گھر ہے، جو آپ کا اصل سوال تھا، اس شہر میں آپ 5 منٹ کے لیے بھی داخل ہوں گے نا تو پوری نماز شروع کر دیں گے، گھر پہنچنے پر نہیں بلکہ شہر میں انٹری ہوتے ہی آپ کو جو ہے پوری نماز پڑھنی ہے۔ اور شہر میں انٹری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شہر کے مضافات میں بھی اگر داخل ہو گئے آپ، یعنی جہاں سے شہر کی آبادیاں شروع ہو جاتی ہیں، بس وہاں انٹری ہوئی تو آپ کا سفر ختم۔ اچھا بھائی، اللہ کے راضی ہونے کی پہچان، ہمیں کبھی دل میں ٹینشن ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے، ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ محمد عیسیٰ صاحب کشمیر سے۔ بھائی اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ اللہ کن سے خوش ہے، جن سے اللہ خوش رہتا ہے ان پر کوئی خوف و غم نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے بتایا کن سے خوش ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، ان پر کوئی خوف و غم نہیں ہوگا کیونکہ اللہ ان سے خوش ہے۔ اب اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں بتا دیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی والی زندگی اختیار کی۔ ایمان کا مطلب جو قرآن نے ہمیں عقیدے بیان کیے ہیں، جو ہمارے بیسک عقائد ہیں، اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی حاجت روا، تقدیر پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، فرشتوں پر ایمان ہو، اور شرک نہ کرتے ہوں، یہ جو موٹے موٹے ایمانیات ہیں یہ۔ اور دوسرا وکانوا یتقون، اور وہ گناہوں سے بچتے تھے۔ تو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کی توفیق اگر آپ کو مل رہی ہے، فرائض واجبات کی پابندی کی توفیق مل رہی ہے، تو اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے، یہ اس کی علامت ہے، یہ اس کا ایک سائن ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے۔ اور اگر کبھی گناہ ہوتا ہے لیکن فوراً توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، اس وقت تک آپ کو تسلی نہیں ہوتی جب تک آپ توبہ نہ کر لیں، تو بھی اس کی علامت ہے اللہ آپ سے خوش ہے۔ لیکن اگر معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کبیرہ گناہ بھی کرتے ہیں، مثلا مرد ہے تو داڑھی کاٹتا ہے، عورت ہے پردہ نہیں کرتی ہے، یا فرض نماز آپ قضا کر دیتے ہیں جان بوجھ کر، یا چغلیاں غیبتیں کرتے ہیں، یا لوگوں کے پیسے لے جائیں تو پولیس سے بھی نہیں نکلوا سکتی آپ سے پیسے، آپ لوگوں سے جو معاہدے کرتے ہیں ان کو پورا نہیں کرتے، پیسے لیے آپ نے کہ بھئی میں فلاں تاریخ کو دے دوں گا اور فلاں تاریخ آ گئی ہے، وہ بیچارہ آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہوا پریشان ہو رہا ہے۔ اسی طرح آپ اگر آدمی ہیں اور بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہے، یا عورت ہیں شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی، یا اولاد ہیں والدین کے حقوق ادا نہیں کر رہے، والدین ہیں اولاد کے موٹے موٹے جو بیسک حقوق ہیں ادا نہیں کر رہے، تو یہ ساری چیزیں اگر گڑبڑ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے بھائی اللہ آپ سے راضی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ میں کن سے راضی ہوں کن سے راضی نہیں ہوں۔ تو اللہ ان سے راضی ہے جن کا عقیدہ بھی درست اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کی توفیق ملتی ہے۔ چھوٹے موٹے گناہوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرما دیا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اللہ فرماتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹی موٹی غلطیاں جو ہر انسان سے ہو جاتی ہیں اللہ فرماتے ہیں میں اس کو معاف کر دوں گا، تو وہ بار بار نہ ہوں، بس کبھی کبھار ہو جاتی ہیں انسان سے، لیکن جو بڑے بڑے جرائم ہیں جن کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے ان سے اجتناب کرنا فرض ہے۔ تو وہ اگر آپ کو توفیق مل رہی ہے تو اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ باقی اس کی کوئی ایسی علامت نہیں ہے کہ جی وہ اللہ اگر راضی ہے تو اس کا مطلب پیسے بہت آ رہے ہیں اس کا مطلب اللہ راضی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ اللہ جن سے راضی ہوتا ہے ان کو پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور بعض دفعہ خوشیوں بھی دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ دنیا کی خوشیاں، دنیا کی ٹینشنیں، دنیا کی پریشانیاں، یہ قطعاً اس کی علامت نہیں ہے کہ نہ پریشانی اس کی علامت ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، نہ خوشی اس کی علامت ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے۔ اللہ اعمال کو دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى اعمالکم، صحیح حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری شکل کو بھی نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری دولت کو بھی نہیں دیکھتا، اللہ صرف تمہارے عمل کو دیکھتا ہے، اور الی قلوبکم بھی ہے کہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ اچھا بھائی، کیا جنت میں والدین کا ساتھ ہوگا؟ شبیر صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی جنت میں اپنے والدین کی خواہش کرتا ہے جو دنیا میں اس کے والدین تھے تو کیا اس کی خواہش پوری ہوگی؟ یعنی وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ والدین میرے ساتھ ہوں، جی بالکل پوری ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم،
وما التنا بہم من عملہم وما التناہم من عملہم من شیء، کہ اللہ فرماتے ہیں جو ایمان لائے اور ان کے والدین بھی ایمان والے تھے، ان کی آل اولاد بھی ایمان والی تھی، ان کی ذریت نے ایمان میں اپنے والدین کو فالو کیا، تو ہم والدین اور اولاد کو قیامت کے دن جنت میں جمع کر دیں گے۔ تو اور کسی کے عمل میں کوئی کمی بھی نہیں واقع ہوگی کہ کسی کو ہم یہ کہیں کہ ابھی کیونکہ ہم تمہارے اولاد کو تمہارے ساتھ لے کر آ رہے ہیں تو اب تمہاری اتنی نیکیاں ہم کم کر دیں گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، آپ اپنے والدین کے ساتھ رہنا چاہیں گے جو کہ بڑی اچھی خواہش ہے، تو اللہ اس خواہش کو انشاءاللہ جنت میں پوری کرے گا، لیکن فوکس اس کو کرنا چاہیے کہ ایسے اعمال ہوں کہ ہم جنت میں چلے جائیں، یہ اہم چیز ہے۔ جنت میں گئے تو جو چاہیں گے ہوگا۔ حرام اور ناجائز میں فرق، ثاقب عزیز انڈیا سے۔ حرام اور ناجائز میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، ہر حرام ناجائز ہوتا ہے، لیکن ہر ناجائز حرام نہیں ہوتا۔ حرام کا لفظ یہ فقہا کی ایک اصطلاح ہے، یعنی وہ چیز جس کی ناجائز ہونے کی دلیل بہت قوت سے ثابت ہو، جس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، اس کو حرام کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ ذرا گاڑھا لفظ ہے، سخت لفظ ہے، اور جو ویسے مجتہد کی نظر میں ایک چیز الاؤ نہیں ہے اسلام میں، تو وہ مجتہد اس کو ناجائز کہہ دیتے ہیں، فقہا اس کو ناجائز کہہ دیتے ہیں، یعنی ایسی چیز ہے جس کی پرمیشن نہیں ہے آپ کو۔ تو حرام کا لفظ صرف ایک تھوڑا سا سخت لفظ ہے، سخت لفظ۔ سخت لفظ کا مطلب یہ ہے کہ یہ شریعت نے اس بارے میں بہت وضاحت سے بیان کر دیا ہے، جیسے شراب ہے، جیسے نماز کا چھوڑنا ہے، جیسے زنا ہے۔ اب اس میں یہ تو نہیں ہوتا نا کہ کوئی اختلاف ہو فقہا کا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ناجائز کا لفظ تھوڑا سا ہلکا ہے، مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ یہ ناجائز کا مطلب بھی ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو دس، اور حرام کا مطلب بھی یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو دس۔ تو دونوں کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو اس کی پرمیشن نہیں ہے۔ اصطلاح ٹرم کا فرق ہے کہ حرام جب سخت بالکل سختی ہوگی اس معاملے میں تو اس کو حرام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مصنوعی دانت لگے ہوں تو وضو کا حکم۔ جو لوگ مصنوعی دانت فکس کروا کے لگواتے ہیں، اس سے وضو پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وضو ہو جاتا ہے یا نہیں۔ خواجہ صاحب، گجرات، پاکستان سے۔ جناب، اگر مصنوعی دانت ایسا لگایا ہے کہ اس کا اب نکالنا بہت مشکل ہے، بالکل فکس کر دیا ہے، جیسے کہ ڈینٹسٹ بعض دفعہ دانت لگا دیتے ہیں یا دانت پہ ایسا خول چڑھا دیتے ہیں کہ اس خول کو اتارنا آسان نہیں ہوتا، تو پھر اسی پہ پانی بہانے سے وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا۔ وضو تو ویسے بھی صرف چہرہ دھونے سے بھی ہو جاتا ہے، اس میں کلی فرض نہیں ہے لیکن سنت مؤکدہ ہے، لیکن غسل جو ہے وہ ہو جائے گا۔ لیکن وہ دانت اگر ایسا ہے کہ آسانی سے آپ جب چاہیں ہٹا لیں، جب چاہیں نکال لیں، جیسے میں ایک وہ اکثر چٹکلا سناتا ہوں نا کہ ایک گلوکار بوڑھا ہو گیا بیچارہ، جب وہ گانا گاتا تھا تو اس کی بتی سی گر جاتی تھی، پھر بیچارہ اٹھا کے لگاتا، پھر وہ گانا گاتا، تو پھر جب گانے لگتا زور لگاتا تو بتی سی گر جاتی۔ تو ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا انکل آپ گانا گائیں، بار بار کیسٹ کیوں تبدیل کر رہے ہیں آپ؟ تو دانتوں کی کیفیت اگر یہ ہے کہ آرام سے وہ کیسٹ کی طرح نکل جاتے ہیں اور جب چاہیں لگا لیں، تو پھر ایسے دانت کو نکال کے قلی کرنا فرض ہے، اندر پانی پہنچانا واجب ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو غسل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر دانت کی کیفیت یہ ہے کہ وہ بالکل جام ہو گیا ہے اور اب اس کو نکالنا ممکن نہیں ہے، تو پھر اسی پہ پانی بہانے سے وضو ہو جائے گا۔ قیمتیں بڑھنے پر پرانے مال تجارت کی قیمت بڑھا دینا۔ اگر میرے پاس پہلے سے مال تجارت رکھا ہو اور پیچھے سے اس کی قیمت بڑھ جائے تو کیا میں اس کی قیمت بڑھا سکتا ہوں یا نہیں؟ بلال صاحب، کراچی سے۔ دیکھیں، جو چیز انسان کی ملکیت میں ہوتی ہے وہ جتنی چاہے قیمت پہ اسے بیچے، شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں، اگر گورنمنٹ نے اس کی ریٹ متعین کر دی ہیں، اور متعین اس لیے کی ہیں کہ وہ عوام کی بہت ہی بنیادی ضرورت کی چیز ہے، اگر وہ مہنگی ہوگی تو عوام کو بہت سخت نقصان ہوگا، جیسے آٹا ہے، چاول ہے، چینی ہے، یہ جو بیسک زندگی کے لوازمات ہیں، ایسی کوئی چیز گورنمنٹ اگر اس کے ریٹ متعین کر دے تو اس ریٹ سے زیادہ پر بیچنا ناجائز ہے، لیکن اس کی ارننگ پھر بھی حلال ہوگی، کیونکہ آپ کی چیز ہے تو آپ زیادہ پہ بیچ کے اگر جو پروفٹ لیں گے وہ پروفٹ پھر بھی حلال ہوگا، مگر یہ کام اللیگل ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ گورنمنٹ نے لوگوں کے مفاد کے لیے قانون بنایا ہوتا ہے، اس کے ریٹ متعین کیے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ایسی لوگوں کی بنیادی ضرورت کی نہیں ہے، آپ کو اختیار ہے جتنی چاہے قیمت پہ اس کو آپ بیچیں۔
لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس کے ریٹ مارکیٹ میں بڑھ گئے, آپ کے پاس ریٹ ابھی کم ہے, یعنی پرانے ریٹ پہ آپ نے خریدی ہے, تو پھر جائز تو ہے کہ آپ اس کو نئے ریٹ پہ مہنگا کر کے بیچ دیں, لیکن یہ غیر اخلاقی حرکت ہے, ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا. اس کی مثال ہے جیسے پیٹرول پمپ والے کرتے ہیں کہ بعض دفعہ اطلاعات آ رہی ہوتی ہیں کہ رات 12 بجے کے بعد پیٹرول پر لیٹر پہ 5 روپے بڑھ جائیں گے. تو پیٹرول پمپ والے کیا کرتے ہیں کہ وہ یا تو پیٹرول روک لیتے ہیں, اور گاڑیاں بیچاری لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کی اور ان کو پیٹرول نہیں دے رہے ہوتے, وہ کہتے ہیں 12 بجے کے بعد دیں گے, یا یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے سے ہی 5 روپے ریٹ بڑھا دیتے ہیں حالانکہ ان کو سستے میں پیٹرول ملا ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں مال کمانے کا غیر اخلاقی غیر شائستہ ذریعہ ہے, اس سے انسان کی عزت جاتی ہے اور مال کی برکت ختم ہوتی ہے. تو جائز ہے اپنا, آپ کا پیٹرول ہے, جس قیمت پہ چائے بیچیں آپ, لیکن یہ کہ یہ غیر اخلاقی حرکتیں ہیں اور اس سے عوام کی نظر میں امیج بھی خراب ہوتا ہے اور اس سے تجارت میں برکت نہیں ہوتی. تو اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ حلال بھی کمائیں اور غیر اخلاقی طریقہ کمانے کا نہ رکھے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا, بعض لوگ کسٹمر کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں کہ بس یہ خرید لو ہم سے, تو اتنی لالچ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا. اس لیے بہتر یہی ہے آپ کے لیے, عزت والا راستہ یہی ہے کہ اگر ایک چیز کی قیمت مارکیٹ میں بڑھ گئی ہے لیکن آپ نے پرانے ریٹ پہ اٹھائی ہے, تو آپ بہتر یہی ہے کہ اس کو جتنا پروفٹ اللہ عزت کے ساتھ آپ کو دے رہا ہے اسی پروفٹ پہ آپ بیچ دیں. کیونکہ لوگوں کو جب پتہ چلے گا کہ یار یہ جو ہے اس نے تو پرانے ریٹ پہ چیز اٹھائی تھی اور ہمیں ڈبل مہنگی کر کے دے رہا ہے, تو عزت کی کمی ہوتی ہے اس سے انسان. وہ لوگ کہتے ہیں لالچی آدمی ہے, وہ الگ بات ہے, لوگوں کو پتہ چلتا نہیں ہے, لیکن ہمیں تو کام وہ کرنا چاہیے نا کہ اگر بالفرض پتہ چل بھی جائے تو لوگوں کی نظر میں عزت خراب نہ ہو. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ انسان جتنا مقدر میں اللہ نے لکھا ہے وہ انشاءاللہ اس کو مل کے رہے گا, عزت کے ساتھ جتنا پیسہ کما سکتا ہے کمائے, وہ غیر اخلاقی طریقہ اختیار نہ کرے. سنت اور نفل میں بلند آواز سے تلاوت کرنا. سنت اور نفل کی جو نمازیں ہم گھر پر پڑھتے ہیں, کیا اس میں زور سے قراءت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ عدنان صاحب کلکتہ سے. دیکھیں, سنت اور نوافل جو آپ گھر میں پڑھتے ہوں یا مسجد میں پڑھتے ہوں, اگر یہ غروب آفتاب کے بعد فجر سے پہلے یعنی اندھیرے میں پڑھ رہے ہیں تو آپ جہرن تلاوت یعنی اونچی آواز سے تلاوت کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ کسی دوسرے کی نماز میں یا آرام میں خلل نہ واقع ہو رہا ہو, وہ ڈسٹرب نہ ہو رہا ہو. لیکن دن کی جو نمازیں ہیں سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کے غروب آفتاب تک, اس دن کی نمازوں میں آپ اونچی آواز سے تلاوت نہیں کر سکتے سوائے جمعے کی نماز اور عید کی نماز میں, تو اس کے علاوہ نہیں کر سکتے. تو جو سورج کے ڈوبنے کے بعد جتنے بھی نوافل ہیں یا سنتیں ہیں اس میں اونچی آواز سے تلاوت کی جا سکتی ہے. اذان کے بعد درود و سلام کا حکم. ہمارے گاؤں میں اذان سے پہلے اور اذان کے بعد صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. خواجہ صاحب گجرات پاکستان سے. دیکھو بھائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اذان بتائی ہے وہ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے. اس سے پہلے بلند آواز سے اسپیکر پہ درود پڑھنا یا اس کے بعد بلند آواز سے اسپیکر پہ درود پڑھنا یا یعنی بلند آواز سے پڑھنا, چاہے وہ اسپیکر پہ ہو یا بغیر اسپیکر کے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. صرف اتنا ثابت ہے کہ جب اذان ختم ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے کہ درود شریف پڑھو اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف المیعاد. بس اتنا پڑھا جائے گا. تو اس سے پہلے اور بعد میں جو پہلے تو درود شریف ہے ہی نہیں, لیکن اور اسپیکر پہ پڑھنا ہے تو اپنے طور پر کوئی کسی بھی وقت درود شریف پڑھ سکتا ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن اسپیکر پہ جب آپ پڑھیں گے یا اذان سے پہلے بلند آواز سے پڑھیں گے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اذان کا حصہ ہے. تو جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, صحابہ نے نہیں کیا, وہ کام اگر آپ ثواب سمجھ کے کریں گے تو وہ بدعت ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے, درود شریف ہی پڑھ رہے ہیں نا اور کوئی غلط کام تھوڑی کر رہے ہیں. تو میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے, جب اذان ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پہ تو آپ ساتھ میں محمد الرسول اللہ بھی لگا دیا کریں بلند آواز سے, یعنی مؤذن کو حکم دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ظاہر ہے جب مؤذن یہ الفاظ پڑھے گا تو اس سے پوچھیں گے نا بھائی اذان تو لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو رہی ہے, تو تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ محمد الرسول اللہ تم نے کیوں لگایا؟
تو وہ کہے گا بھائی اس میں حرج کیا ہے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا، لا الہ الا اللہ کا مطلب کوئی اللہ کے سوا عبادت کے قائل نہیں، تو ہم اس کے بھی قائل ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو میں نے کہہ دیا تو پابندی تو نہیں ہے نا شریعت میں محمد رسول اللہ پڑھنے پر. ہم کہیں گے واقعی محمد رسول اللہ پڑھنے پر پابندی نہیں ہے بلکہ ترغیب ہے، لیکن اس موقع پہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی اور موقع پہ آپ پڑھیں. تو یاد رکھیں جیسے اذان جہاں ختم ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ پہ، تو ختم کرنے میں جب ہم قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں تو اذان جہاں سے شروع ہوتی ہے تو شروع کرنے میں فالو کیوں نہیں کرتے، اس میں اپنی طرف سے کیوں ہم نے درود شریف بڑھا دیا ہے. تو اس لیے یہ عمل غلط ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. سپر مارکیٹ میں شراب فروخت ہوتی ہو تو جاب کا حکم. یورپین سپر مارکیٹ میں جہاں شراب وغیرہ بیچی جاتی ہے وہاں پر کام کرنا کیسا ہے؟ نثار اشرف مالٹا سے. کام کرنا جائز ہے، آپ شراب نہ بیچیں، شراب کی بوتل اٹھا کے کسی کو نہ دیں، آپ جو ہے وہ ویسے جنرل اسٹور میں یا سپر مارکیٹ میں آپ جاب کریں. جو ناجائز کرتا ہے وہ کرتا رہے، اس کا گناہ آپ کو انشاءاللہ نہیں ہوگا، آپ اپنے جائز کام کو فوکس کریں. کون سے گناہوں سے ایمان ختم ہو جاتا ہے؟ تنہائی کے ایسے کون کون سے گناہ ہیں جس سے ایمان سلب ہو جاتا ہے؟ محمد رمیز انصاری انڈیا سے. دیکھیے گناہ سے ایمان سلب نہیں ہوتا، لیکن سلب ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جب آپ بار بار گناہ کریں گے. پہلی بات تو یہ یاد رکھیں گناہ کو اگر جائز سمجھ کے کیا جائے جبکہ شریعت نے واضح طور پر بتایا کہ یہ غلط ہے، تو بھی انسان کافر ہو جاتا ہے، اس سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. جیسے کوئی نماز چھوڑے، قضا کرے اور بولے کہ اسلام میں نماز قضا کرنا جائز ہے تو یہ کافر ہو جائے گا. کوئی شراب پیے اور کہے کہ اسلام میں شراب پینا جائز ہے تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ اجماعی مسائل ہیں. لیکن اگر کوئی گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، تو وہ کافر نہیں ہوتا، گناہ گار ہو جاتا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے اس مقام پر وہ نہیں رہتا، کیونکہ گناہ کرنے سے ایمان کی ویلیو کم ہوتی ہے. انسان جب بار بار اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر شیطان اس کے دل میں کہتا ہے دیکھ اگر اللہ ہوتا تو تجھے اس گناہ پہ سزا دیتا، تجھے تو کوئی سزا نہیں مل رہی، تو آہستہ 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 انسان کا اسلام پر سے اعتماد ختم ہوتا ہے. حالانکہ اللہ جو مہلت دے رہا ہے یا تو اس لیے دے رہا ہے کہ اللہ کی رحمت ہے کہ تمہیں توبہ کی توفیق مل جائے، یا اس لیے دے رہا ہے کہ اللہ ڈھیل دے رہا ہے کہ آخرت میں اکٹھا پکڑوں گا میں. تو یا تو یہ ڈھیل کی وجہ سے مہلت مل رہی ہے یا اللہ کی رحمت کی وجہ سے. یہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ بسا اوقات وہ فوراً نہیں پکڑتا گناہ پہ، مہلت دیتا ہے. لیکن شیطان وسوسے ڈالتا ہے، پھر گناہ آسان ہو جاتا ہے انسان کی نظروں میں، تو اس سے اسلام کی ویلیو ختم ہوتی ہے. تو بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر موت کفر پہ ہوتی ہے، انسان واضح لفظوں میں اسلام کا اور اللہ رسول کا انکار کر دیتا ہے. تو گناہ کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے جس سے ایمان ختم ہو جائے، لیکن ایمان کے خاتمے کی طرف لے کر ضرور جاتا ہے گناہ اگر انسان اس سے توبہ نہ کرے. یعنی خطرہ اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو ایمان سے دور نہ کر دے کہیں اور ایمان ختم نہ کر لے، چھین نہ لے. تو یہ ہر گناہ میں طاقت ہے، جو جتنا بڑا گناہ ہوگا اس میں یہ طاقت اتنی ہی زیادہ ہوگی. نکاح کے کتنے عرصے بعد رخصتی کریں؟ کیا نکاح کے 2 سال بعد رخصتی اور ولیمہ کر سکتے ہیں کیونکہ بچوں کی عمریں ابھی کم ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں؟ ہیں بھائی، جب نکاح ہی نہیں ہوا تو بچے کیسے ہو گئے؟ عبد الغنی صاحب انڈیا سے پوچھ رہے ہیں. دوبارہ سوال پڑھتا ہوں، کیا نکاح کے 2 سال بعد رخصتی اور ولیمہ کر سکتے ہیں کیونکہ بچوں کی عمریں ابھی کم ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں؟ عبد الغنی انڈیا، میرا خیال ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ والدین پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے ابھی پڑھ رہے ہیں تو ہم اپنے دوسرے بچے کے نکاح میں تاخیر کر سکتے ہیں، یعنی رخصتی میں تاخیر کر سکتے ہیں. دیکھیں نکاح بھی جلد کرنا چاہیے، رخصتی بھی جلدی کرنی چاہیے. کوئی واقعی شرعی عذر ہو تو رخصتی میں تاخیر میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے نا کہ بچے پڑھ رہے ہیں تو بچوں کے پڑھنے، تو نکاح میں یاد رکھیں پڑھائی میں رکاوٹ نہیں ہے. نکاح کر دیں بچہ پڑھتا رہے گا، بلکہ اور اچھی طریقے سے پڑھے گا، انسان کا بچہ بن کے پڑھے گا وہ. ورنہ وہ یونیورسٹی میں کالج میں آنکھ مٹک کے کرتا رہے گا، لڑکیوں سے دوستیاں لگاتا رہے گا، اس میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں جو انسان کی نیچر ہے. آپ نیچر سے تو نہیں لڑ سکتے نا، تو آنکھ مٹک کے کرے گا اور الٹی سیدھی حرکتیں کرے گا، پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے گا. نکاح ہو گیا تو انشاءاللہ اس کی ایک جائز خواہش پوری ہو جائے گی، اس کے جذبات کو تسکین مل جائے گی. 24 گھنٹے کوئی بیوی کی خدمت میں تھوڑی لگا رہتا ہے، لوگوں نے پتہ نہیں کیا بنا لیا ہے. میں نے تو بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو نکاح کے بعد جنہوں نے پڑھنا شروع کیا ہے اور نکاح کے بعد وہ زیادہ ترقی کی ہے انہوں نے پڑھائی میں، ریسرچ میں. یہ جتنے دنیا میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں سارے کنوارے تھوڑی ہیں.
یہ یعنی بڑے بڑے لوگ جنہوں نے سے اللہ نے بڑے بڑے کام لیے، تو بچے پیدا ہونے کے بعد میں جو آج کل دن بھر اتنے مصروف رہتا ہوں، اور کبھی وہاں بیان، کبھی وہاں بیان، کبھی ادھر کوئی تحقیق، کبھی کوئی ادھر تحقیق، تو اور اتنے سارے اسفار، تو میں بھی الحمدللہ سب کو پتہ ہے شادی شدہ ہوں، میری اولاد ہے، تو یہ ہم نے اپنے دماغوں پہ خام خواہ میں مسلط کر لی ایک چیز کہ نکاح ہو جائے گا تو کسی کام کے نہیں رہیں گے. ایسا نہیں ہے، کام کا آدمی بنتا ہی نکاح کے بعد ہے. نکاح نہیں ہوتا تو کسی کام کا نہیں ہوتا سوائے ایک کام کے، اور وہ ہے بس ہر وقت دماغ میں الٹے الٹے خیالات. تو اور وہ فیس بک اور واٹس ایپ اور جو کچھ آج کل ہو رہی تباہی فیس بک اور واٹس ایپ پہ، تو اس لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فالو کریں. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جس میں نکاح کی استطاعت ہے وہ کر لے. اور اللہ کا قرآن میں حکم ہے انکحوا الایام منکم، جو بے نکاح ہوں ان کا نکاح کرا دیا کرو. اللہ نے یہ نکاح کہ تعلیم میں اگر رکاوٹ بن رہے ہیں تو نہ کراؤ، ایسا نہیں ہے، نکاح کرا دیں. اللہ سے امید رکھیں کہ انشاءاللہ تعلیم میں یہ چیز رکاوٹ نہیں بنے گی، بلکہ تعلیم میں، ایجوکیشن میں معاون اور مددگار بنے گی یہ چیز. باقی فی نفسی ہی جتنی چاہے تاخیر کریں، لڑکی راضی ہو اگر تاخیر پہ، لڑکی والے تو ٹھیک ہے، اور دونوں راضی ہوں تو بذات خود کوئی فرض نہیں ہے نکاح کے فوراً بعد رخصتی. 10 سال تاخیر کر دیں، 20 سال تاخیر کر دیں، بڑھاپے تک تاخیر کر دیں، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں، اللہ کی طرف سے بھی. شرط یہ ہے کہ گناہ سے بچت ہو رہی ہو. لیکن یہ کام پسندیدہ نہیں ہے، میں نے بتایا اسلام نے اس کو اچھا نہیں سمجھا، ناپسند کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شدید ترغیبات دی ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ نکاح سنت مؤکدہ ہے. ظاہر ہے نکاح سے مراد رخصتی والا نکاح ہی ہے، سنت مؤکدہ ہے. تو ایسا آدمی قابل ملامت ہے جو نکاح نہ کرے یا نکاح کر کے اس میں بلا وجہ تاخیر کر رہا ہو. تو سنت مؤکدہ یہی ہوتی ہے کہ جس کو آپ چھوڑ دیں تو قابل ملامت ہوں. یعنی ملامت کا مطلب لوگ چلتے پھرتے اس کو بولیں گے بھائی کیا ہو گیا، تو شادی کیوں نہیں کر رہا، بھائی تیرا دماغ صحیح ہے، تو مسلمان ہے کیا کافر ہے غیر مسلم ہے کیا ہے بھائی، یہ تو گورے کرتے ہیں 40 سال کی عمر میں، تم کیا ہو گیا، تم تو مسلمان ہو. اس کو بھی تانے ملنے چاہیے، اس کے ابا اماں کو بھی ملنے چاہیے. سنت مؤکدہ کہتے ہی اس کو ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو قابل ملامت ہو انسان. تو حرام کبیرہ گناہ نہیں ہوگا لیکن قابل ملامت ہوگا. تو ملامت لوگوں کو چاہیے کہ کیا کریں، کیا ہو گیا ایسے ابھی تک کیوں گھوم رہے ہو. تو یہ ہے جی سجدے میں دعا کرنے کا طریقہ. سجدے میں دعا کس طریقے سے کی جاتی ہے اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. ریحان صاحب اتر پردیش سے. سجدے میں ایک تو عربی میں دعا کی جائے گی، ایک بات. نمبر 2 وہ دعائیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں وہ کی جائیں گی. اخپل طریقے سے نہیں دعا کی جائے گی کیونکہ سجدہ نماز ہے، نماز کا ایک حصہ ہے. تو نماز میں اخپل طریقے سے آپ کلام نہیں کر سکتے. تو اس لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. پہلے تو 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، اس کے بعد جو دعائیں مانگے. اور ہمارے نزدیک یہ نوافل اور سنتوں میں ہے. فرض نماز میں صرف سبحان ربی الاعلیٰ ہی پڑھنا چاہیے، اور چاہیں تو اس کو لمبا کر دیں آپ. لیکن فرض نماز میں بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس میں صرف سبحان ربی الاعلیٰ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان ربی الاعلیٰ کے بارے میں فرمایا اجعلوہ فی سجودکم، یہ کلمات اپنے سجدوں میں پڑھا کرو. تو اس لیے فرض نماز میں بہتر یہی ہے کہ صرف سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں. لمبا سجدہ کرنا ہو تو بار بار پڑھیں آپ. روزے کی حالت میں خون دے سکتے ہیں کیا؟ روزے کی حالت میں خون عطیہ کر سکتے ہیں، اس سے روزے پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. محمد نعمان حمزہ پنجاب سے. جی بالکل دے سکتے ہیں، روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اتنی بات ضرور ہے جب آپ خون دیں گے تو ویکنیس ہوتی ہے، انسان کو اس ویکنیس کو ختم کرنے کے لیے کچھ کھانا پڑتا ہے فوری طور پہ. تو روزہ ہوگا تو کھا نہیں سکیں گے آپ، کھائیں گے تو کفارہ لازم ہو جائے گا. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ یا تو افطاری کے ٹائم پہ دیں تاکہ اس کے بعد کچھ کھا سکیں، یا آپ اتنے فنٹر ہیں پاورفل ہیں کہ ایک ڈاکٹر نے آپ کو بلڈ کو دیکھ کے کہا کہ بھئی آپ تو 6 بوتلیں بھی دے دیں، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کھانے پینے کی، فٹ فاٹ چل رہے ہیں. تو اس لیے یہ ایک میڈیکل سائنس کا مسئلہ ہے، تو وہ ڈاکٹر آپ کو رہنمائی کرے گا. لیکن روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا خون دینے سے، نہ خون لینے سے اثر پڑتا ہے نہ خون دینے سے اثر پڑتا ہے. کیا تلاوت کا ثواب مردے کو پہنچتا ہے؟ قرآن شریف کا ثواب مردوں تک پہنچتا ہے یا نہیں؟ میں نے کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ اس کا ثواب مردوں تک نہیں پہنچتا، اس بارے میں وضاحت فرما دیں. محمد فراز صاحب جونپور سے. اس میں فقہا کا اختلاف ہے، لہذا اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے کہ ثواب نہیں پہنچتا تو بھی کوئی برا نہیں ہے. دونوں رائے ہیں اور قرآن و سنت میں دونوں طرف دلائل ملتے ہیں. جو فقہائے حنفیہ ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ ثواب پہنچتا ہے، اور اس کے دلائل بھی بڑے مضبوط ہیں، اور یہ دلائل میں دوسرے کلپ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں.
تو میرا کلپ موجود ہے اصال ثواب کے دلائل جو ہے آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں. ابھی میں مختصری جواب دوں گا کہ ہماری رائے میں یہ جائز ہے. کچھ علماء اس کو ناجائز کہتے ہیں اور وہ بھی بڑے مجتہدین ہیں فقہاء ہیں. ہماری جو فقہاء حنفیہ ہیں ان کی رائے میں یہ جائز عمل ہے, تو اس لیے ہم اس کے بالکل جائز سمجھتے ہیں. انشاءاللہ اس کو ثواب